اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعدي اللهم صل وسلم وزد وبارك على دولة النبوية وخيبة العسكرية وغيبة إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا هادي أهل أمة تعوس بأهل الجنة الإمام الحق الهادي المنتظر مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعا کریں اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرة أنصارهم وأعوانك اللهم انفعنا بحبي واشرنا في زمرتي وتحت لواء الحمد آمين يا رب العالمين. ایک درود پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مومنات کنیزان زینب صوران سید مظلوم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں کہ جو کائنات کا رکھوالا ہے، ہم اور آپ کا مالک، اور جس کی توجہات آپ کے اوپر ہیں کہ آپ ان مجالس عزا میں آ سکتی ہیں
توفیق کے سلسلے اور دروازے کھلے رکھے، خذلان کے دروازوں کو بند کر دیا، ہدایت کے راستوں پر گامزن رکھا، گمراہیوں کے راستے سے بچا لیا۔ تعریف اس رب کے لیے ہے کہ جس رب کا احسان اتنا ہو کہ بندہ اس احسان کے لیے تا عمر اگر سجدے شکر سے اپنے سر کو نہ اٹھائے تو یہ ایک زندگی کم ہوگی۔ جس نعمت عظمیٰ سے ہم اور آپ کو خدا نے نوازا اور جس کے تحفظ کے لیے اپنے ایک خادی کو پردہ غیبت میں رکھا، احسان پر احسان کرتا ہے اور عرش اعظم پر، زمین پر اور مابین جو کچھ بھی ہے، خدا نے کچھ ایسی خلقت کو بنایا کہ جو بے مثال ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ وہ کون بے مثال ہے کہ جن کو خدا نے خلق کیا، تو کبھی 5 کا نام آتا ہے، کبھی 12 کا نام آتا ہے، کبھی 14 ہوتے ہیں، کبھی یہ سمٹ کر 72 بن جاتے ہیں۔ میری ہمیشہ سے شکایت ہے کہ اگر آپ لوگ صلوات کی قصد نیت کر لیتے ہو تو ثواب امیڈیٹلی لکھا گیا ہے، لیکن اگر اس میں باصوت آواز کو بلند کر کے آپ پڑھتے ہو تو یہ آوازیں جتنے بھی سطر آسمانوں کو چیرتی ہوئی لوح تک پہنچتی ہے، اور جب یہ صلوات کا ذکر لوح پہ پہنچتا ہے تو قلم بے قرار ہوتا ہے لکھنے کے لیے۔ تو صلوات جب کبھی پڑھیں تو اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں، بالکل ڈو ناٹ بی لیزی ان صلوات، کاہل نہ ہوئیے گا۔ یہ صلوات وہ ہے کہ جس کے اندر یہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں اللہ اس کے تمام مخلوقات جو آسمانی مخلوقات ہے، فرشتے ہیں، تمام تر اس ایک خاندان کے اوپر صلوات محمد بلند صلوات اللہ بارش کے قطرے جتنی تیزی سے آسمانوں سے زمین کی طرف نزول کرتے ہیں اور جتنی تیزی سے واٹر سائیکل بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جب بارش گرتی ہے زمین، پھر زمین سے دھوپ ہوتی ہے، پھر وہ دھوپ کی وجہ سے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بادل بنتا ہے، پھر بادل جب لگ جاتا ہے تو وہ پانی کی طرح، کہا کہ جتنا وقت اس واٹر سائیکل کا لگتا ہے، کہا اسی طرح صلوات کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو ابھی تو زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی اعمال بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، کچھ ہم نے کہا یہ پڑھیں، وہ یہ تو ہم بہت پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں، زیارت وارث یہ ہم روز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا بتاؤ عمل کہ جو نایاب ہو۔ 14 صلوات سے زیادہ نایاب کوئی چیز نہیں۔ آپ نے صرف سچے اور صدق نیت سے صلوات پڑھی، اب دیکھیے آپ کے کام کس طرح سے اولاد علی آپ کے بیڑے پار لگاتی ہے۔ عزیزان، عرش کے درمیان، فرش کے درمیان اللہ نے جو خلقت بنائی اس میں 72 کے مثال کوئی نہیں۔ خود میں نہیں کہتی میری خاکی زبان، خود صاحب شہادت کہ جن کی وجہ سے قرآن نے شہادت کو عام کر دیا، جس نے شریعت بچائی، خود سید الشہداء کی زبان سے 9 محرم یہ بات نکلتی ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے
جد رسول اللہ کو ملے نایاب، اور امام کا خود قول ہے کہ ایک ایک میرا صحابی جو میرے ساتھ کربلا میں آیا وہ اپنے اپنے کردار میں ایک کائنات بسا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کہا کوئی آزاد تھے زہیر کی طرح، تو کوئی غلام تھے عابس کی طرح، کوئی شوذب کی طرح تھے، تو کوئی جون کہ جس کی جلد ہی سیاہ ہے. کہا ہر طرح کا حسین کربلا میں حسین کے ساتھ آیا، ہر طرح کا حسین. اور جیسے اصحاب امام حسین کو ملے، کہا معرفت سے لبریز تھے، اللہ کی پہچان، یعنی جتنا ہی اصول میں آپ کو ایک مومن کو ہونا چاہیے، جس قدر کے اصول دین ہمارے اصول، یعنی مائی بلیف، جو بلیف میری ہونی چاہیے اس سے بالا بلیف کو لے کر یہ 72 کربلا میں آئے. توحید اور عدل اور امامت اور نبوت اور قیامت کو مد نظر رکھ کر کے یہ آئے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ زمین، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ زمین میں بچھاتا، نہ آسمانوں کی سیج سجاتا، نہ اس کے درمیان کچھ خلق کرتا اگر یہ نہ ہوتے، اور ان کے لیے میں نے یہ 72 خلق کیے. امام فرماتے ہیں کہ جیسے 72 ہمیں ملے، لیکن مولا کا ایک اور قول ہے. قرآن مجید کے آئینے میں دیکھیے موضوع جیسے جیسے آگے بڑھے گا ثقیل ہوتا جائے گا. میں مشکل کشا کو سہارا بناتی ہوں پڑھنے کے لیے، آپ مشکل کشا کو سہارا بنائیے سمجھنے کے لیے. اور قرآن ہی کے آئینے میں ہمیں مہدویت کے ان منازلوں کو طے کرنا ہے کہ خود جو امام کا ارشاد ہے جو قرآن کے آئینے میں ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے 72 دیے، ہم نے کسی کے سامنے بیعت کرنا گوارا نہ سمجھا، ہم نے اپنے سروں کو کٹا دیا، شہادت کے جام نوش فرمائے، لیکن ایک حسین ایسا اٹھے گا کہ جس کو 313 کی ضرورت ہوگی. اور کہا کہ جو صفات 72 میں تھی وہی صفات یہ تلاش کرے گا. اور امام کا ارشاد ہے کہ ایک حسین نکلے گا تو اس حسین کے ساتھ رجعت کا معاملہ ہوگا، وہ بھی حسین ہوگا اپنے زمانے کا، اور اس کے معاملات میں رجعت شامل حال ہوگی. کہا کہ جب میں کربلا، امام حسین کا ذکر کہیے، میں جب کربلا، امام حسین کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ ہم منبر پر سے ذکر ان کا کرتے ہیں لیکن ان کو صرف شہادت تک محدود رکھ دیا. مولا کی حکمت آمیز باتوں کو جو 50 ہجرہ سے لے کر بعد امام حسن سے لے کر 61 ہجرہ ان کی شہادت تک، وہ 11 سال پر ہم نے کبھی نظر بھی نہیں ڈالی. رائٹ، سب سے بڑی ناانصافی ہے امام حسین کے ساتھ. اور امام حسین کے یہی جملات ہے. کیا کہا کہ جو 72 میرے ساتھ نکلے تو ان 72 کے ساتھ میں رہبر تھا، میں حجت تھا. دنیا میں جو کوئی آ جائے حجت اللہ 14 ہی رہیں گے. امام نے کیا کہا؟ میں جب نکلا ہوں تو میں اکیلا رہبر و حجت تھا، لیکن جب یہ میرا حسین نکلے گا تو چونکہ معاملہ رجعت اس کے شامل حال ہوگی تو حجت رسول بھی آئیں گے، علی حجت اللہ بھی آئیں گے، فاطمہ حجت اللہ آئیں گی. کہا ایک کے بعد ایک 11 حجتیں آئیں گی جن کے بیچ میں محور حجت جو فاطمہ زہرا ہوں گی وہ ہو. یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اور یہی حسین سمجھا رہے ہیں کہ میں نہیں نکل رہا ہوں اقتدار کے لیے، نہ کوئی پاور، نہ تخت، نہ تاج، نہ دولت. یہ تمام چیزیں تو ہمارے قدموں کی خاک ہے اور یہ خلق ہوئی ہمارے لیے. یہ الگ ہے
کہ اگر فاروق دنیا میں ایک ہی ہو جو حق و باطل کا فرق بیان کرے اور صدیق وہی ہو جو سب سے سچا ہو کہ جس کی صداقت کی گواہی میرے رسول مولا دے. ٹائٹل کا چھین لینا آسان ہے، ٹائٹل پر کھرا اترنا. فرق محسوس کیجئے گا. فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے والا. تو امام کی قول ہے نا، امام علی خود کہتے ہیں انا فاروق الاعظم و انا صدیق الاکبر، میں ہی فاروق اعظم ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں. میرے جیسی خیرات کوئی دے نہیں سکتا، میں خود غنی ہوں. کہا کہ مولا وہ تھے، مولا وہ تھے. حاتم طائی کہتے دنیا کا سب سے بڑا سخی تھا. جی ایسے 40 دروازے، اب میرے ساتھ چلیے گا. 40 دروازے بنائے تھے حاتم نے کہ ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پر جائے. میں نے کہا آؤ ایک ٹوٹی ہوئی جھگی ہے جو نجف جو کوفے کے اندر ہے. کہا ایک ہی دروازہ ہے لیکن اس دروازے پر جاتے ہیں، اس دروازے پر مانگتے ہیں، اتنا مل جاتا ہے. حاتم تجھے تیرے 40 دروازے مبارک، ہمارے لیے ایک گلی کا ایک دروازہ. اور اس در سے صرف سخاوت نہیں نکلتی، اس در سے علم نکلتا ہے، اس در سے علم ملتا ہے جو دولت سے کئی بڑھ کر ہے. چلیے حدیث کی روشنی میں دیکھ لے مہدویت کو. کیا کہتا ہے میرا پہلا مولا، کیا کہتا ہے؟ کہا دولت تو وہ ہوتی ہے نا جس کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی، کبھی لاکروں میں جانا پڑتا ہے، کبھی بینکوں میں، اگر یہاں کے بینک چھوٹے پڑ گئے تو سوئس جانا پڑتا ہے. تمام تر دولت کی حفاظت میں کروں، لیکن علم وہ ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. دولت پر تمہیں خرچ کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ اٹ. تمہیں کہیں خدا کی ناراضگی کا سبب اس کا حصول ہو جاتا ہے، خدا ناراض. لیکن علم وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ عبادت اتنی پسند ہے. تو یہ دروازے پر آئیے کہ جس پر علم بکتا ہے، علم ملتا ہے، علم بڑھتا ہے. کہا کون سا علم؟ کہا کہ دیکھیں اب یہ علم پہنچانے کے لیے مجھے اسی عالم کا سہارا لینا پڑے گا. کون عالم؟ کون عالم؟ کہا کہ جی ایک سٹیٹمنٹ ملتا ہے قرآن مجید میں کہ تمام علوم جتنے بھی ہیں وہ سب قرآن کے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں اور قرآن تمام علم کا محور ہے. کہا لیکن قرآن خلاصے نہیں کرتا. قرآن اگر میرے ساتھ بچے کو تھوڑا سا، بچوں کو خاموش رکھے اور ذرا سا آگے آ جائے تاکہ پھر لوگوں کے آنے میں دقت نہ ہو. تھوڑا سا اب دیکھیں next time we will have a television in that room so that the children and the mothers can sit to that side so they get. ان کو بھی سب کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم پہلے کمرے میں آپ کا مبارک چہرہ دیکھ سکتے. ایک سلوات پڑھے محمد. بیچارے ناراض ہو جاتے کہ آپ صرف یہیں دیکھتی ہیں. بتائیں آپ کو شکایت آتی ہے کہ آپ صرف یہیں دیکھتی ہیں، آپ وہیں دیکھتی ہیں. آپ ایکچولی یہ نہیں ہوتا. ذاکر کے جب پڑھنے کا جو لے ہوتی ہے نا، جب وہ ایک فلو ہوتا ہے تو وی ڈونٹ ریئلائز ویئر وی آر لوکنگ. ایسے نہیں، آپ کے ہر ایک کے چہرے، جب میں بیک ہوم جاتی ہوں مجھے یاد ہے کہ کون کس جگہ پر بیٹھتا ہے. اور خدا کرے کہ ہماری ملاقات یہ محبتوں والی مولا کے صدقے میں ہوئی ہے. جس طرح یہاں ہوئی ہے ویسی ہی ہم جنت میں ہوئی ویسے ہی. لیکن ہم خدا سے کہہ دیں گے کہ ذرا سا پختہ کر دو مولا ہے، اور کہہ دیں گے مولا بچوں کا سیکشن بھی ذرا سا کمفرٹیبل ہو. ساری ہماری بھی ڈیمانڈز کوئی کم تھوڑی ہے. مولا اتنا نہیں، ہم کہیں گے مولا تھوڑا اور دے دو. جی سلوات کریں. لیکن چائے کا
इंचार्ज हम रूबी को ही बनाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद कुरान इल्म मतलब कुरान सारी चीजें बयान करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देती चलूँ ताकि सिंपल हो जाए बात। मुश्किल कुशा ही सहारा है हम सबका समझाने के लिए और समझने के लिए। कुरान के अंदर अहकाम बताएं, उस अहकाम को मैं अपनी समझ में लाने के लिए, उन अहकामात को समझने के लिए मैंने इल्म फिक्र का ईजाद किया। मैं से मुराद इंसानों ने इल्म फिक्र का ईजाद किया, हमारे उलमा ने। कुरान में अंबियाओं का जिक्र था, अंबियाओं के जिक्र को समेट के हमने तारीख का इल्म बनाया। कुरान के अंदर ज़ेर व ज़बर है, उन ज़ेर व ज़बर को हम समझ सकते थे, नहीं समझ सकते, कहा कि इल्म लुगत बनाया ताकि ये ज़ेर व ज़बर समझ में आए। कुरान के अंदर तो हर चीज थी। कुरान के अंदर मुहकम मुतशाबे है, न समझ में आई तो हमने आले मोहम्मद का सहारा लेके तफसीर बनाई। तो तफसीर बनाई तो समझ में ये बात आ गई कि अपनी जहालत और अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए हमने इल्म के ऊपर एक और इल्म बनाया। हमें समझ नहीं आती, जैसे ये पौधा उग रहा है, हमें नहीं पता ये कैसे उगता है, तो हमने बॉटनी बनाई, जूलॉजी बनाई। हर चीज को समझने के लिए हमने एक साइंस को बनाकर एक ऐसे दस्तूर को जमा किया, इल्म के ऊपर एक और इल्म रखा। कहा कि फिर जब उस इल्म को देखना है जिसे कुरान कहते हैं, फिर हम इस इल्म के साए में देखें। कभी हम इसको फिक्र की रोशनी में देखें, कभी हम इसे तफसीर की रोशनी में देखें, कभी हम इसको तारीख की रोशनी में देखें, कभी हम इसको किरदार बनाने की रोशनी में देखें। कुरान ये इल्म है। और कहा कि ये कुरान वो इल्म, तो इल्म का मरकज कौन है, ये कुरान को हमारे समझाने वाला कौन है? तो कहा पढ़िए पढ़िए। कहा अगर कुरान को पढ़ते हैं तो चेहरे की जिया बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते हैं तो चेहरे की जिया बढ़ जाती है। तो कहा कुरान के पढ़ने से जिया बढ़ जाती है, तो कुरान के समझने में जिया कैसी हो जाती है? कहा किसके सामने जाकर कौन समझाए? तो कहा आइए ना उस दर पर कि जिस दर पर कुरान का नुज़ूल होता है, आइए उस दर पर कि जिस दर पर कुरान पढ़ करके जवान होता है, आइए उस दर पर कि जिस दर पर कुरान को जिंदगी और हयात मिलती है। तो कहा उस दर पर आइए कि जहां पर कुरान, कहा फरिश्ता आता था 23 साल तक फरिश्ता आता है, कल्ब मोहम्मद के ऊपर आता है, नुज़ूल करता है। अच्छा हम और आप तो एक ही मर्तबा फरिश्ते को बर्दाश्त करेंगे और उसके बाद कोई हालत में न रहेंगे कि किसी और को बताए कि फरिश्ते ने किया क्या, बताने के काबिल नहीं बचेंगे। तो सलाम करे न ज़ात मोहम्मद पर जिसके कल्ब पर 23 बरस तक नुज़ूल फरिश्ता होता रहा और कल्ब मोहम्मद में लर्जिश नहीं आई। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान के मालिक है, कुरान इनकी की, सुभान अल्लाह, इनके अहकाम और इनके अक़वाल और इनके अफ़आल का नतीजा है। सुभान अल्लाह। दे एक्ट एंड कुरान इज रिवील्ड। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये एक्शन करते हैं और कुरान का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जमा होते तत्हीर के नीचे, वाह। खुदा आयत को आसमानों से भेजता है और ये कुरान को हयात बख्शते हैं। तो कहा कि सारा इल्म दुनिया, कहा जिसने सारे उलूम दुनिया को उठाए, कहा एक आलिम के ऊपर एक आलिम होता है। अब ये समझा दूं कि किस तरह से हमें दर हकीकत आले मोहम्मद तक ही जाना चाहिए और किसी भी सोर्स से, बेशक किसी भी सोर्स से। कमालुद्दीन व तमामुन नेमा में और ओयून अखबार रज़ा में इमाम फरमाते हैं कि गेनिंग नॉलेज फ्रॉम एनी अदर सोर्स बट अहलुल बैत। वाह। सुभान अल्लाह। किसी और दर से तुम इल्म हासिल कर लोगे तो तुम्हें खसारा ही खसारा होगा। कैसे होता है? कहा आलिम के ऊपर एक और आलिम होता है और फिर तमाम उलूम पहुंचते कहाँ हैं? फिर अगर आप वलीउल्लाह कहो या ना कहो, उसकी जात में कोई कमी नहीं आती। क्या कहा? कैसे समझाऊं मैं आपको?
सिस्टर रूबी है, बेचारी हमेशा यही पकड़ी जाती है। ये हैं, इनके ऊपर कौन आलिम? शेख। लेकिन कोई ऐसा मसला आ जाए तो शेख पर कौन आलिम? आगाए सिस्तानी। अगर आगाए सिस्तानी के ऊपर कोई ऐसा मसाइल आ जाए तो उनके ऊपर कौन आलिम? आगाए खुई, उनके टीचर। आगाए खुई के ऊपर कोई बात आए तो उनके आगे आगा हकीम, बुरजर्दी, द लिस्ट इज एंडलेस गोइंग ऑन टू हायरी, मुर्तजा अंसारी, आप जितने उलमा का नाम लेना चाहें हम ले सकते हैं। इन तमाम के ऊपर, मुर्तजा अंसारी का वो वाकया याद है, इन तमाम के ऊपर आलिम के ऊपर एक और आलिम होता है का इन सब के ऊपर वो कि जो आज जमाने का इमाम है। कहा कि लिंक कहाँ पहुंचती है? दरबार अली तक ही लिंक पहुंचती है। स्टार्ट कहाँ से हुआ कि हमें अगर कुछ नहीं पता आज भी तो हम शेख को फोन करते हैं ना। शेख को अगर कोई ऐसा मसला है जो वाकई उनके नॉलेज से आगे है तो वो आगे फोन करते हैं, आगे राब्ता करते हैं। तो कहा राबता उनसे रखो कि जहां से इल्म का मरकज, जो जिसका फाउंटेन ऑफ नॉलेज। और इसीलिए कहा कि या अहले बैत नबी तुम मादनुर रिसाला हो, जहां से मादान इज अ माइन, यू नो व्हाट्स अ माइन? जहां से पत्थर निकलते, कोयले की, रूबी की, एमरल्ड्स की, सोने की जो कान होती है, जो माइन होती है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? कुदरती मादा ऐसी है कि उसको जितना यूज करो वो खत्म नहीं होती, क्योंकि परपेचुअल ग्रोथ अंदर अल्लाह ने रखा है। क्या आपने कभी सोचा कि साउथ अफ्रीका में जो डायमंड की माइंस है वो कभी खत्म होगी? नहीं होगी। अगर हो जाएगी तो हम फिर रिंग्स कैसे बनाएंगे? अल्लाह ने, कुदरत ने ये निजाम रखा और उसको नाम दिया कि वो मादान है। और आले मोहम्मद को कहा मादनुर रिसाला, तो जहां से रिसालत के तमाम उमूर निकलते हैं उसी में से आले मोहम्मद के तमाम जो जितनी सिफात है वो आले मोहम्मद की, जो रिसालत में पाई जाती वही इमामत में पाई जाती। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, या अली, मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ मेयारे खिताबत को बढ़ावा नहीं देना, मेयारे इल्म को बढ़ावा देना, फिर वो किसी जबान में हो जाए। मकसद ये है कि इल्म में इजाफा हो। और इमाम फरमाते हैं कि जब यहाँ पर बैठते हो ना, ये तहजीब और आपको जितना इल्म चाहिए वो इस फर्श पर मिलता है। एंड व्हाई? देयर इज अ रीजन फॉर इट। रीजन ये है कि अगर इस फर्श की तारीफ एक जुमले में की जाए तो तारीफ उसकी ये है कि जिस जगह पर अभी आप बैठी हैं उसी जगह पर कहीं फरिश्ते बैठे हैं और कहीं देखा जाए तो हुर और मलक आकर के बैठते हैं। लेकिन इस फर्श को अगर कबूलियत की मंजिल पर अल्लाह देख रहा है, कहा कि इस फर्श पर फातिमा ज़हरा आकर बैठी। इसलिए इस फर्श की एहानत होती है कि जब बिछ जाए तो कोई आकर के ना बैठे। आइए इस्तकबाल कीजिएगा, क्योंकि जिस दम ये फर्श बिछ गया बीबी आ जाती है। ये हमने बचपन से सुना है, लेकिन आज इसको इल्म के आईने में देखें। और जब फातिमा ज़हरा आकर के बैठती है तो अल्लाह ने कुरान में इल्म के दरवाजे करार दिए। अल्लाह ने कहा कि हम दरवाजे इल्म को आपके कल्बों पर खोलते हैं। We make windows on your heart, जिससे इल्म दाखिल होता है। कहा कौन है?
کہا جس پاک بیوی کے آنے سے, کہا بٹ وی کین ناٹ اوپن دوز ونڈوز, ہم نہیں کھول سکتے ان دریچوں کو اس وقت تک کہ جب تک کہ تمہارے دل آمادہ نہ ہو جائے. تو کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, دل آمادہ ہو جاتے ہیں, ان کے ذکر سے دل آمادہ ہوتے ہیں, فاطمہ زہرا کے پریزنس سے ہم جیسے ادنا طالب علم کی باتیں آپ کے دلوں پر اثر پذیر ہو جاتی ہے. یہ معجزہ ہے. اور بی بی اور امام فرما رہے ہیں کہ قرآن محکم بھی ہے, متشابہ بھی ہے. تو خدایا یو کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ ہماری لائف ایزی کرنے کے لیے, یا تو پورا کا پورا محکم کر دیتا ڈیفیکلٹ, یا پورا کا پورا متشابہ کر دیتا, یا پورا سمجھ میں آ جائے یا پورا نہ سمجھ میں آئے. اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے میں نے یہی تو کیا, کہا کہ میں نے کچھ محکم رکھا کچھ متشابہ رکھا. اگر میں پورے قرآن کو ڈیفیکلٹ بنا دیتا, آل محمد کے کردار کو میں نے بنایا اور کردار آل محمد کو تم نہ سمجھ پائے, تم کو مشکل لگا, تم نے چھوڑ دیا ساتھ. امام علی کے جو فیصلے تھے لوگوں کے ڈائجسشن کے باہر تھے. یہی تو امام وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ جس کو خدا نے 300 مرتبہ قرآن میں بار بار پکارا ہے, حضرت موسیٰ جتنا رسول کو نہیں پکارا اتنا موسیٰ کو پکارا. اور کیا کہا کہ ہم نے موسیٰ کو علم دیا. جب موسیٰ نے اس علم کا ایکشن میں لا کر کے اپنی امت کو سمجھانے لگے, امت پرے پرے ہونے لگی. کہا وہی چیز, کہا موسیٰ ہم نے جب موسیٰ کو علم دیا اور موسیٰ کو حکمت دی, and موسیٰ started behaving in a certain manner, people went away from him. کیا کہا کہ یہ موسیٰ نہیں ہو سکتا. انتظار میں تھے نا, آپ کو میں ایک منزل تک لے چکی. انتظار میں تھے لوگ موسیٰ کے, دعا کرتے رہے. بنو اسرائیل دعاؤں کے نتیجے میں عیسیٰ کی جو حیات آنے والی, عیسیٰ کا ظہور لکھا تھا پیچھے, اللہ نے اس کو آگے کر دیا. بنو اسرائیل دعا کرتے رہے. لیکن جب وہ عیسیٰ جس کو منتوں مرادوں سے مانگا تھا, جب وہ عیسیٰ آیا, موسیٰ آئے, تو پھر اس موسیٰ کے لیے لوگوں نے کہا یہ تو بڑا سخت ہے, we cannot believe in him. حضرت کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جب الاجل کہہ رہے ہیں اگر بدا ہو جائے اور امام کا آنا ہو گیا تو امام آئیں گے اور وہی ثقیل حکومت لے کر آئیں گے کہ جس میں اگر کسی نے کسی کو نامحرم کو دیکھا تو کیا عذاب ملے گا. تو پھر ہم کہیں گے اچھا یہ ہے مولا, ہم اس سے دور ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اہل بیت کو بنایا, ان کے کردار کو مشکل بنایا, آپ نے مشکل کردار کو چھوڑ دیا. اگر میں نے قرآن کو بھی پورا مشکل بنایا ہوتا تم قرآن بھی چھوڑ دیتے, تم قرآن بھی چھوڑ دیتے. اس لیے کہیں ہم نے یسرنل قرآن رکھا, کسی قرآن کو ایزی رکھا اور کسی قرآن کو ڈیفیکلٹ بنا دیا. لیکن کہا ہم نے تمہیں قرآن کو صرف ڈیفیکلٹ حصوں کو اکیلے طے کرنے کے لیے نہیں چھوڑا. There are some very difficult chapters when we study. اور کچھ بہت ایزی ہوتے ہیں. ایزی چیپٹرز ہم ٹیچر کے, گائیڈ کے, فلاسفر کے بغیر بھی طے کر لیتے ہیں, سیلف اسٹڈی جسے کہتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں جس کے لیے رابطہ رابطہ ضروری ہے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے سورہ آل عمران کی آخری آیت کی طرف, کہ جس میں امام حضرت حجت کے بارے میں اللہ یہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان لانے والو صبر کرو. اصبروا لفظ الف آ گیا نا, تو لغت میں یہ فعل امر کہا جاتا ہے. امر یعنی حکم, یو ہیو نو ادر چوائس. اصبروا یعنی اللہ اب اللہ کا ٹون اسٹرکٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, یعنی تم خود صبر کرو
اور ایک دوسروں کو صبر کی تلقین دو. اور وہاں نہیں رک جاؤ، کیونکہ محکم و متشابہ ہے قرآن میں، کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو جو نہیں سمجھ میں آتا اس کو ایکسپٹ کرو، لیکن انتظار کرو کہ سمجھانے والا آئے گا. اور رابطوں، اس گھرانے سے رابطہ نہ چھوڑنا کہ جو یہ محکم اور متشابہ کو سمجھانے والے ہیں. اور امام فرماتے ہیں پروردگار اگر تو نے اس کو آسان کر دیا ہوتا تو پھر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہوتی، وی وڈ بی بری الذمہ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں، اللہ کہہ رہا ہے میں صرف خالق فطرت نہیں ہوں، میں خالق جبلت بھی ہوں، میں خالق تینت ہوں. میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہاری نسلوں کو جانتا ہوں. اور کون ہے جو ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہاری نسلوں کو جانتا ہوں. کہا میں نے تمہیں خلق کیا، I know you better. اور میں نے تمہیں خلق کیا تو ایک ہی دنیا میں ملا ہے کہ جس نے کہا کہ یا تو خدا نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، یا پھر آئیے نا وہ میدان ہے جس میں تلواریں چل رہی ہیں. تلواریں چل رہی ہے. ہم سب سے ایک دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسے دعائے عہد کہتے ہیں. 40 صبح پڑھنے کے لیے تاکید یہ ہے، لیکن حد کو جب ہدف ہے کوئی تو 40 تک محدود نہ رکھیے گا. تا حیات تا عمر جب تک زندہ رہے پڑھتے رہے، کیونکہ نہیں معلوم کس وقت ہم کب اس راہ مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں. تو مدد مانگنا ان سے ضروری ہے جو خود صراط ہے. صراط پر رہنا ضروری ہے تو مانگے اسی صراط سے. اور 40 دنوں کے بعد اگر مانگنا بند کر دیا، 40 دن کا یہ جو عدد آیا ہے یہ تو فقط آپ کو ایک سٹیپ کلوزر لے جانے کے لیے. جو 40 دن پڑھے گا وہ نہیں مرے گا اس وقت تک کہ جب وہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے. تو یہ تو زیارت کے لیے ہے، روزانہ پڑھیے ہدایت کے لیے. تو جس طرح خدا کہہ رہا ہے کہ میں فطرت کا، تینت کا، میں تمہارا خالق ہوں، کوئی اور نہیں ہے سوائے یہ کہ جو جیسے دعائے عہد میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مولا ایک حصنی ہو، ایک قلعہ ہو، ایک فورٹریس ہو. while I give myself to you، کہ میں جب اس فورٹریس میں داخل ہو جاؤں تو میں امان میں ہوں. ہر روز صبح ہم امام وقت کو اب ہم اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیں. تو اسی طرح نا کہ یہ آخری علی ہے. اور ایک مرتبہ چلیے، کون ہے جو ہماری تینت کو جانتا ہے؟ کون ہے جو ہماری فطرت کو جانتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے پلکوں کے درمیان چھپی ہوئی انسپوکن نیت کو جانتا ہوں. یہ خدا کی صفات میں سے ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے جانتا ہے. تو پھر خدائی صفت رکھنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تلواریں چل رہی ہے اور تلواروں کے چلانے والوں میں مالک اشتر ہے. وہ مالک اشتر کہ جس کے لیے خود علی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ معاویہ نے بہت بڑا لشکر تیار کر دیا ہے. علی نے کہا میں نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے کہ جیسے مرغی جو ہوتی ہے ان کے جیسے دانوں کی طرح ہے، مرغی کو چرانے والے دانوں کی طرح معاویہ کا لشکر ہے. Are you trying to scare علی؟ کیا تم علی پر اپنی ہیبت ڈالنا چاہتے ہو؟ تو علی کا جواب سنیے. کہا معاویہ نے اتنے بڑے لشکر کو تیار کیا کہ جو مرغ کو ڈالتے ہوئے دانے کی جو گن نہیں سکتے، اتنا بڑا لشکر ہے. تو کہا معاویہ بھول گیا ہے علی نے شتر مرغ پالا ہے.
والا ہے جو وہ دانوں کو ایسے چگ لے گا کہ معاویہ کے ہوش اڑ جائے گے، اور اس کا نام ہے مالک اشتر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا کہ تلواریں چل رہی ہے، میں تینت کا مالک ہوں، میں فطرت کا، میں آپ کو وہی لے جاؤں گی، میں تینتوں کا دیکھنے والا ہوں، میں فطرتوں کو جانتا ہوں، میں تمہاری جبلت کو I know what is in your hearts, I know what is in your eyes۔ اور کوئی اور ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ جب تلوار چل رہی تھی مالک اشتر نے دیکھا کہ میری تلوار چلی، آج میری تلوار علی کی تلوار کے یکساں ہو گئی ہے، میں نے بھی 1000 کو مارا، علی نے بھی 1000 کو مارا، وہاں تلواروں کے شور میں مالک اشتر کی جنگ کہیں ختم نہ ہو جائے اور ثواب کہیں مٹ نہ جائے، کیونکہ تکبر کی مہک آنے لگی تھی، لیکن یہ فطرتوں کا جاننے والا علی ہے۔ کیا کہا؟ اتنی جنگ کی تلواروں کی خنق میں علی نے اپنی تلوار کو نیچے رکھی اور پہنچے مالک جہاں پر جنگ کر رکھے ہیں، مالک کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عزیزان دوستان، معرفت کی منزل یہ ہے کہ آپ اس وقت جب آپ کے امام کے ہاتھ کو اپنی پشت پر محسوس کرو تو سمجھ لو کہ کوئی پیغام آ رہا ہے۔ ہم تو غافل ہے، لیکن وہ مالک تھا، اس نے تلوار فوراً زمین پر رکھ دی۔ جی مولا، حاضر یا مولا، کہا مالک تم نے اور ہم نے 1000 مارے، درست ہے یہ، لیکن جو تلوار تمہاری چلی وہ زیر و زبر کرتے ہوئے چلی، لیکن میں تینتوں کا مالک ہوں، میں فطرتوں کو جانتا ہوں، میں تینتوں کو پہچانتا ہوں۔ جب تم مادہ میں تھے، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، جب تمہاری مٹیاں بھی نہیں خلق ہوئی تھی، جب تمہارے ماں باپ جو تمہارے پیدا کردہ ہے وہ خلق نہیں ہوئے تھے، میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں۔ مالک جو میرے سامنے آئے، ہم خالق تینت ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی اور دعویٰ کر کے بتا دے، سبحان اللہ، کوئی اور فاروق ہو نہیں سکتا، اور نہ کوئی ایسا دعویٰ کر کے صدیق الاکبر نہیں ہو سکتا کہ جو مالک ہم نے جس کو سامنے مارا 1000 کو، تو ہم نے نسلوں کو دیکھا، کہیں آنے والی 7 پشتوں میں کوئی مومن تو نہیں، اگر مومن مجھے نظر آیا and I have seen this as an example، ہم نے یہ چیز کو ہماری نظروں کے سامنے دیکھا ہے کہ کچھ ریورٹس جب ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کا دور دور تک اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ علی کی تلوار کے بچے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ علی کی تلوار کے بچے ہوئے ہیں کہ جب بچ گئے اور کہیں نہ کہیں پھر انہوں نے عالم زر کا وعدہ پورا کیا۔ واہ واہ، اور جب عالم زر میں خدا نے پوچھا تھا تو میری بہنیں ہم علی ولی اللہ کہیں یا نہ کہیں، میرے مولا کی شان، ان کی ضیا، وہ زیبا تر تھے اور وہ ہیں اور وہ رکھیں گے۔ بے شک، میرے مولا حق علی ہے، علی حق ہے، باقی سب بکواس ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، یہ نیا نعرہ پیٹنٹ ہے، ٹریڈ مارک ہے، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اور یہی حق ہے کہ جس کی بیانی کرنے کے لیے کبھی 72 نکلتے ہیں اور کبھی خود 72 کے استقبال میں نبی نکلتے تھے۔ بس اذان کا وقت
ایک سلوات پڑھے محمد. جب آپ کے احسان کو امام حسین کی طرف لے آؤں، بارگاہ نبی زکریا ہے اور نبی زکریا عبادت میں مشغول ہے. کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو اور سجدگاہ کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہو تو یہ کسی چیز کو عبادت میں مشغول کرنا ہے، شامل کرنا ہے، تو یہ شرک ہے. نہیں ابھی بتی آن نہیں رکھیے پلیز. I'll tell you just in 2-3 minutes. ایک مرتبہ زکریا نے، میں آپ کو جناب زکریا کے خیالات کا ذکر کروں گی، آپ سجدگاہ کا جواب خود ڈھونڈ لیجئے. زکریا نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور نماز کے درمیان زکریا نے بیٹے کی خواہش کی. تو نماز کے درمیان کسی اور کا خیال لانا تو نماز ہو جاتی ہے باطل. لیکن خدا نے زکریا کے اس احساس کو دعا بنا کر قرآن میں بھیج دی، آیت بنا دی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر تم خدا کی راہ کے لیے اگر تم کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہو تو جناب زکریا کہا، جناب زکریا سبحان اللہ. ایک سلوات پڑھے محمد والے. زکریا نے نماز کے درمیان بیٹے کی خواہش کی تو خدا بند متعال کو زکریا کی یہ ادا مانگنے کی اتنی اچھی لگی، خدا نے کہہ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں، تم جو دعا کرتے ہو اس کو میں جزء قرآن بناتا ہوں. تو اللہ نے زکریا کی دعا کو پورا کیسے کیا؟ آئے خدا نے ایک مرتبہ زکریا سے اسی حالت نماز میں باتیں کی. کہا نماز کے اندر، اچھا آپ سجدگاہ کو دیکھتے ہو جی آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم کہیں جا کر پوچھو نا زکریا سے، انہوں نے تو خدا سے باتیں کی، ان کی نماز میں باطل ہوئی. خدا نے تو قرآن کا جز بنا دیا، قرآن کا جز بنا دیا اور کہا جو لا اولاد ہے مانگو اس طرح سے ہم دیتے ہیں. اور پہلی محرم کا روزہ اسی لیے اتنا مشہور ہو گیا کہ زکریا نے مانگا تھا، خدا نے پھر باتیں کی زکریا سے اور کیا کہا، ہم تجھے یحییٰ دیں گے، لیکن ہم تجھے یحییٰ دیں گے ایک امتحان کے ساتھ. کہا تیرے یحییٰ کو 6 مہینے میں ہم دنیا میں بھیجیں گے. اب آپ کمپیئر کرتے جائیے، حضرت یحییٰ اور امام حسین پیدا بھی ہوئے تو اسی طرح سے ہوئے. کہا یاد رکھو آخری نبی پر، اب کہیے گا نا کہ یہ ذکر، یہ مجلس ہے، یہ سب بدعت ہے، تو پھر لگائیے نا الزام اپنے خدا پر. پہلا ذاکر تو وہی ہے نا. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کو مصائب کربلا کی سنائی گئی. ہر نبی کو زیارت، امام صادق کہتے ہیں کہ ہر نبی دنیا میں آیا ہے اس نے کربلا معلیٰ میں جا کر کے حسین کی جائے شہادت کو دیکھا، اور جب جائے شہادت کو دیکھا تو حسین پر روئے، اور جب روئے تو خدا نے کہا اب تمہیں نبوت دیں گے. اللہ اکبر. کہا روئے، اور جب روئے جائے شہادت کو دیکھے تو خدا نے کہا بس رونا کافی نہیں ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجو. So these 3 principal sisters، سلوات، انتظار لعنت، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے. سوال کیجئے نا اللہ سے کہ کیوں اللہ نے کبھی کافروں پر، کبھی جھوٹوں پر، کبھی بھگوڑوں پر، کبھی کیوں اللہ نے مختلف گروہ پر لعنت بھیجی. آپ صرف سمجھیں ہر نبی کو کربلا میں اتارا گیا. I have the book present، جو مجھ سے بعد میں رابطہ، this is a very serious issue. ہر نبی کو اتارا گیا، ہر نبی نے کربلا دیکھی، ہر نبی نے داستان سنی، ہر نبی رویا. جب روئے تو کہا رونے کے بعد تم پر واجب ہے کہ تم ان کے اوپر
لعنت کرو کیونکہ تم ان کے فعل سے نفرت کرتے ہو. دا ایکشن، جیسے کہ آسیہ نے فرعون کے لیے کہا تھا میں نجنی من فرعون، کہا مجھے فرعون سے نجات دے، وہ عمل ہی اور اس کے عمل سے. ایک مرتبہ کہا یحییٰ نے، زکریا نے سنی شہادت، کہا یحییٰ کہ تم کو، زکریا تمہارے بیٹے کو بھی ہم اسی طرح شہید کریں گے، ایسے ہی شہادت ملے گی. تو جب سنی نہ شہادت تو 3 دن تک حضرت زکریا بے ہوش، اپنے بیٹے کی صرف شہادت سنی اس قدر بے ہوش ہوئے. ہوش میں جب آئے تو محمد عربی کی مصیبت بیان کی گئی تو کہتے یحییٰ نے 40 دن، ابھی حسین جو صلب مادر میں، کہا امام حسین اب اللہ کی منشا میں ہے، یحییٰ نے، زکریا نے 40 دن امام حسین کا ماتم کیا. اور یہی وہ زکریا ہے کہ جس کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. بیٹوں کو یحییٰ کی صرف شہادت سنی تو ایسے تڑپے زکریا. تو کہاں وہ مسلم غریب، اس کے دونوں فرزند، 2-3 جملے ان کے، کہا بچے یتیم، مصیبت زدہ، سیدہ کی آل، عقیل کے دونوں نور عین. بچوں کو قشا قشا پھرایا گیا، پورے کوفہ میں کہیں امان نہیں ہے. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، بالوں میں گرد و غبار ہے. ہائی یہ زلفیں ہیں جو ماں کبھی سوارا کرتی تھی، ہائی یہ نانا کے نور عین ہے، یہ دادا کے دل کی چین ہے، یہ حسین کے گل بدن ہے. ہائے مسلم، ایک مرتبہ باپ کے سر کو جب دیکھتے تھے مسلم کا لاشا جب کوفے میں اوریا پڑا رہا، ارے بیٹے تڑپتے رہ گئے، دور سے باپ کو دیکھتے تھے، بابا تجھے گورو کفن نہیں دے سکتے بابا، بچے بغل گیر ہوتے ہیں، بس میں بات کو سمیٹ دوں. دونوں بچوں کو حارث لے کر چلنے لگا. آئے کہا کہ مجھے انعام ملے گا. ارے بچوں کو قتل کرنے لگے. حاطب نے صدا دی، وہاں ماں کا کلیجہ تڑپنے لگا. ابھی سفر میں ہے نا ماں. ایک مرتبہ ابراہیم کے سر پہ تلوار چلی. ارے محمد دیکھتے رہ گئے، محمد کے سر پہ تلوار، 2 چھوٹے چھوٹے سر، ارے دریا پہ تیرنے لگے. ہائے فرات، تیرا پانی سوکھ کیوں نہ گیا؟ یہ چھوٹے بچے، لو عزیزو، مسلم کے بچوں کا ماتم ہو چکا نا. اب آئیے آج کون سی تاریخ ہے؟ کیا اب رونے پہ آمادہ ہے؟ 2 تاریخ ہو گئی، سید پہنچے کربلا. سید پہنچے کربلا. لو عزیزو، امام حسین اپنی سواری کو لے کر کربلا میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑے کو جس دیا، گھوڑے کو جس دیا، گھوڑا نہیں بڑھتا. مولا گھوڑے سے اترے، دوسری سواری منگوائی. عباس دوسری سواری لے آؤ. ایک اور سواری آ گئی. ایک مرتبہ میں وہ پہلے گھوڑے سے پوچھوں جس کا نام مرتجز ہے، اے مرتجز تو کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ آواز مرتجز آئے، ارے مجھے اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے دانے اور کہتی رہی مرتجز کربلا میں میرے حسین پہ اکیلا نہ چھوڑنا. میں کیسے حسین کو اپنی وعدہ گاہ تک پہنچاؤں؟ بدول سے شرمندہ ہوں. لو عزیزو، جانور بدلتے گئے.
آخر میں یہ ہوا کہ 7 گھوڑے بدلے، 7 جانوروں نے حسین کو آگے نہیں بڑھایا کہ اتنے میں بطول زیادہ اترتے ہیں اور میرا مولا فرماتا ہے لو عزیزو، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے بنو اسد کے لوگوں، یہ زمان اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام ہوگا، کوئی اور نام ہوگا، کہا اسے شد فرات کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام ہوگا، کہا اسے نینوا، کہا کوئی اور نام ہوگا۔ بنو اسد کے جوانوں نے کہا ہم تو یہی نام جانتے ہیں، کہا کیا آپ کی قوم میں کوئی بزرگ ہے؟ ایک محاسن سفید آیا، ایک محاسن سفید آیا، ایک مرتبہ پوچھا، ایک بار اس نے غور سے دیکھا، ایک بار غور سے دیکھا، کہا کہ کیا تم فرزند رسول ہو؟ مجھ سے میرے بابا نے کہا تھا جب کوئی مسافر اس زمین کا نام پوچھنے آئے سمجھ لینا وہ حسین ہے۔ اجرکم من الحسین، غریب کی ماں جاتی ہے جب ایسے بلند آواز میں روتے ہو نا تو سمجھنا فاتحہ یہی ہے۔ مولا پلٹ کر چلے جائیے، اسے کرم و بلا کہتے ہیں، یہ زمین ہے جو کسی کو راس نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین اترے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اونٹوں کو بیٹھا دو، عباس ناکوں کو تھامو، عباس لو عزیزو ساری بیویوں کے ناکوں کو بٹھایا گیا۔ ایک بار آخری جملہ سن لو مجلس تمام، آئے زینب کا ناکا، کہیں علی اکبر آگے دوڑے، کہیں قاسم دوڑے، کہیں اونم آخر نے رکاب تھامی بڑے وقار کے ساتھ۔ عباس آگے بڑھے، ہاتھوں کو کیا، پیروں سے 2 زانو ہوئے، ہاتھوں کا جھولا بنایا۔ اب شہزادی زینب غلام حاضر ہے، بی بی اتری ہے، زینب اتری اور عباس کا سہارا لیا۔ ایک مرتبہ قدم زمین پر رکھا، پیر میں ہوا پھنسی، زینب زمین پہ گری۔ اے عباس حسین کو بلاؤ، میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ حسین آئے، حسین آئے۔ ایک بار کہہ دوں سیدانیاں مجھے معاف رکھنا، سید زادیاں خدا آپ کو کوئی غلطی نہ ملائے۔ ایک مرتبہ حسین آئے تو کیا دیکھا کہ خاک پر بہن بیٹھی ہے، خاک پر بہن بیٹھی ہے۔ حسین قریب گئے، زینب ابھی حسین زندہ ہے، خاک پر نہ بیٹھو۔ ایک مرتبہ زینب نے بازوؤں کو پکڑا، حسین نے کہا میری ماں جائی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا 19 رمضان وصیت علی کی۔ زینب جب کسی رنگ میں پہنچو جہاں تمہارا پیر ہوا میں پھنس جائے تم گرنے لگو، سوچ لینا بازوؤں میں رسن
मरने